نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قومیں اور قبیلے بنایا تاکہ تم آپس میں پہچان رکھو۔ بے شک اللہ کے ہاں تم میں عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے، بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے۔ اس آیت کریمہ کے اس حصے کی تفسیر ہم سماعت کر چکے تھے کہ اے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ اسی آیت کریمہ کا یہ والا حصہ آج ہم سماعت کرتے ہیں کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ آیت کے اس حصے میں وہ چیز بیان کی جا رہی ہے کہ جو انسان کے لیے شرافت اور فضیلت کا سبب ہے اور جس سے اللہ کی بارگاہ میں اسے عزت حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ میری بارگاہ میں عزت والا کون ہے، کسے میری طرف سے عزت و فضیلت ملتی ہے، تو فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں تم میں زیادہ عزت والا وہ شخص ہے کہ جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ تمہیں جاننے والا اور تمہارے باطن سے خبردار ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور باطن کو بھی جانتا ہے، اسی لیے فرمایا کہ بے شک اللہ تمہیں جاننے والا اور تمہارے باطن سے بھی خبردار ہے۔ اس حصے کا شان نزول بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے بازار میں تشریف لے گئے۔ وہاں میرے آقا نے ملاحظہ فرمایا کہ ایک حبشی غلام یہ کہہ رہا تھا، جو مجھے خریدے اس سے میری یہ شرط ہے کہ مجھے رسول اللہ کی اقتداء میں 5 نمازیں ادا کرنے سے منع نہ کرے۔ یعنی اس دور میں غلام بیچے و خریدے جاتے تھے۔ وہ غلام کہہ رہا تھا کہ جو مجھے خریدے میں اس سے میری شرط یہ ہے کہ میں رسول اللہ کے پیچھے 5 نمازیں باجماعت پڑھنا چاہتا ہوں، باقی جو میرا آقا بنے وہ مجھ سے جو کام لینا چاہے وہ لے، لیکن مجھے 5 نمازیں ادا کرنے سے نہ روکے۔ اس غلام کو ایک شخص نے خرید لیا۔ جب وہ خرید لیا تو وہی غلام بیمار ہو گیا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس غلام کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ سبحان اللہ، حضور اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ اس غلام کی وفات ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تدفین میں تشریف لائے، اس کے بارے میں لوگوں نے کچھ کہا، اس پر اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے ہاں تم میں عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی بارگاہ میں عزت اور فضیلت کا مدار نسب نہیں ہے بلکہ پرہیزگاری ہے۔ لہٰذا یہ آیت کریمہ پیغام دے رہی ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ نسب پر فخر کرنے سے بچے اور تقوی و پرہیزگاری اختیار کرے تاکہ اللہ کی بارگاہ میں اسے عزت اور فضیلت نصیب ہو۔ میں ترغیب کے لیے 3 احادیث مبارکہ اسی آیت کے ضمن میں پیش کرتا ہوں، غور سے سماعت کیجیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، اللہ نے دور جاہلیت تم سے جاہلیت کا غرور اور ایک دوسرے پر خاندانی فخر دور کر دیا ہے۔ یعنی میرے آقا خطبہ دے کر اس دن فتح مکہ جس دن ہوا ہے، اس دن حضور لوگوں کے سامنے یہ خطبہ دے رہے ہیں، اے لوگوں، اللہ نے تم سے جاہلیت کا غرور اور ایک دوسرے پر جو خاندانی فخر تھا وہ دور کر دیا ہے۔ اب صرف 2 قسم کے لوگ ہیں۔ نمبر 1 فرمایا کہ نیک اور متقی شخص کہ جو اللہ کی بارگاہ میں معزز ہے، یہ ایک قسم ہے، اور نمبر 2 گناہ گار اور بدبخت فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں ذلیل و خوار ہے۔ تمام لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے
مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی آیت کریمہ کی تلاوت کی لوگوں کے سامنے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ پھر دوسری حدیث پاک سنیے، حضرت عطا بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حجت الوداع کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر اقدس کے پاس کے نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر فرمایا کہ بے شک اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور تمہیں قومیں اور قبیلے بنایا تاکہ تم آپس میں پہچان رکھو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کی ہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ پھر میرے آقا نے مزید ارشاد فرمایا تو کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، نہ کسی اجمی کو عربی پر فضیلت ہے، کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں، اور نہ ہی کسی غورے کو کالے پر فضیلت ہے، بلکہ فضیلت صرف تقوی و پرہیزگاری سے ہے کہ جو متقی و پرہیزگار ہے وہ افضل ہے۔ یعنی اگر کالا ہے کلر کا، اگر اس کا رنگت اس کی کالی ہے لیکن وہ ہے متقی پرہیزگار، اور گورے رنگ والا اگر بدبخت ہے گناہ گار ہے تو فرمایا وہ کالے رنگ والا اللہ کے یہاں سب سے زیادہ افضل ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح کہ جس پر لوگ فخر کرتے ہیں وہ تمام چیزیں ختم کر دی۔ اور ایک اور حدیث پاک سنیے کہ اس میں کیا بتایا گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو بندوں کو اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اس حال میں کہ وہ غیر مختون ہوں گے، مختون کہتے ہیں بغیر ختنہ کیے ہوئے، اور ان کی رنگت سیاہ ہوگی، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے میرے بندو، میں نے تمہیں حکم دیا اور تم نے میرے حکم کو ضائع کر دیا، اور تم نے اپنے نسبوں کو بلند کیا اور انہی کے سبب ایک دوسرے پر فخر کرتے رہے۔ آج کے دن میں تمہارے نسبوں کو حقیر و ذلیل قرار دے رہا ہوں اور میں ہی غالب حکمران ہوں۔ کہاں ہیں متقی لوگ، کہاں ہیں متقی لوگ؟ بے شک اللہ کی ہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نسبی فخر و تکبر سے اللہ بچائے، اور جو اصل چیز ہے وہ تقوی و پرہیزگاری ہے۔ میرے مولا کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا صدقہ اللہ ہم سب کو تقوی و پرہیزگاری والی پاکیزہ زندگی عطا فرمائے اور تقوی و پرہیزگاری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم۔ دیہاتیوں نے کہا ہم ایمان لے آئے، تم فرماؤ تم ایمان تو نہیں لائے، ہاں یوں کہو کہ ہم فرما بردار ہوئے، اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو گے تو تمہارے اعمال سے کچھ کمی نہیں کرے گا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ بنو اسد بن خزیمہ کے کچھ لوگ خشک سالی کے زمانے میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام کا اظہار کیا۔ ان لوگوں نے مدینے کے راستے میں گندگی پھیلائی اور اس کی وجہ سے وہاں غلے کے دام بڑھ گئے، اور دوسری طرف صبح و شام وہ حضور کی بارگاہ میں آ کر اپنے اسلام لانے کا احسان جتاتے اور کہتے کہ ہمیں کچھ دیجیے، کہ دیکھیے یہ ہیں۔ ان کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا کہ دیہاتیوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے۔ اے حبیب آپ ان سے فرما دیں تم سچے دل سے تو ایمان تو نہیں لائے،
ہاں یوں کہو کہ ہم ظاہری طور پر فرما بردار ہوئے اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اگر تم ظاہری اور باطنی طور پر سچائی اور اخلاص کے ساتھ نفاق کو چھوڑ کر اللہ کے رسول اور اللہ کے فرما برداری کرو گے تو فرمایا اللہ تمہارے نیک اعمال کے ثواب سے کچھ کمی نہیں کرے گا، بلکہ تمہیں اپنی شان کے لائق جزا دے گا جو تمہارے وہم و گمان سے بھی باہر ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں پر پردہ ڈال کر انہیں بخشنے والا اور انہیں توبہ کی ہدایت دے کر ان پر مہربانی فرمانے والا ہے۔ یہاں آیت کی مناسبت سے دو باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ جو یاد رکھنے کی ہیں۔ نمبر ایک، محض زبانی اقرار کہ جس کے ساتھ قلبی تصدیق نہ ہو، یعنی دل تصدیق نہ کرے، صرف زبان اقرار کرے، یہ معتبر نہیں۔ اسی طرح اس سے آدمی مومن نہیں ہوتا، زبان سے اقرار کر رہا ہے لیکن دل میں تصدیق نہیں، تو اس سے مومن نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ کہ اطاعت اور فرما برداری یہ اسلام کے لغوی معنی ہیں، یعنی اسلام کے اگر لغت میں معنی آپ دیکھیں گے تو اطاعت اور فرما برداری یعنی سلنڈر کر دینا اپنے آپ کو، اور شرعی معنی یہ کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو اسلام اور ایمان ایک ہے۔ شرعی معنی شرعی لحاظ سے دیکھیں گے تو اسلام اور ایمان یہ ایک ہی ہے، ان میں کوئی فرق نہیں۔ لغت کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں گے تو وہ فرما برداری کی۔ آگے سنیے کیا فرمایا، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ اب دیکھیے ایمان والے کون ہیں۔ پہلے ان لوگوں کا بتایا کہ یہ جو بار بار آ کر حضور کے سامنے احسان جتا رہے تھے کہ ہم ایمان لائے، اللہ نے فرمایا ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ایمان والے کون ہوتے ہیں۔ فرمایا ایمان والے تو وہی ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور پھر اس میں شک نہ کیا اور اپنی جان اور مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ اللہ فرماتا ہے وہی سچے ہیں، یعنی ایمان کا دعویٰ کرنے والوں دیہاتیوں سے اللہ نے فرمایا اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو تو یاد رکھو کہ ایمان والے تو وہی ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور پھر انہوں نے اپنے دین اور ایمان میں شک نہ کیا۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ آج بھی شک ڈالنے والے ہمارے لوگ ایسے ارد گرد معاشرے میں ایسے ناسور بھی پائے جاتے ہیں کہ جو ایمان میں شک پیدا کر دیتے ہیں، کبھی صحابہ کے بارے میں، کبھی اہل بیت کے بارے میں، کبھی اولیاء کے بارے میں، کبھی کسی ہستی کے بارے میں وہ شک ڈال دیتے ہیں، تو یہ ایمان ہمارا بھی خطرے میں آ جاتا ہے۔ تو جو اصل کون ہے ایمان والے، فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر انہوں نے اپنے دین و ایمان میں شک نہ کیا اور پھر اگر موقع ہو جان سے مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا تو کہا ان لوگوں نے جہاد کیا، تو فرمایا یہی لوگ ایمان کے دعوے میں سچے ہیں۔ اللہ ایسا ایمان ہمیں بھی نصیب فرمائے، ایسا ایمان کامل ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ آگے فرمایا قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ تو فرماؤ کیا تم اللہ کو اپنا دین بتاتے ہو، حالانکہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب اس سے پہلے کی دونوں آیتیں نازل ہوئیں تو دیہاتیوں نے قسم کھا کر کہا کہ ہم مخلص مومن ہیں۔ اب یہ کہنے لگے کہ وہ قسم کھا کر کہنے لگے، تو اس پر یہ والی آیت کریمہ نازل ہوئی اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ نے ارشاد فرمایا اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ان سے فرما دیں کیا تم اللہ تعالیٰ کو اپنے دین کی خبر دے رہے ہو، اس اللہ کو، حالانکہ جو آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے موجود ہے اللہ اسے جانتا ہے۔ اس رب العالمین سے کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ مومن کا ایمان بھی اسے معلوم ہے اور منافق کا نفاق بھی اس کے علم میں ہے۔ تمہارے بتانے اور خبر دینے کی کوئی حاجت نہیں۔ آخری دو آیات اور میں اس سورت کا 1-2 منٹ اوپر ہو جائیں گے،
میں معذرت چاہتا ہوں اور اس صورت کا آج اختتام کرتے ہیں، کل نئی صورت کا آغاز ہوگا۔ فرمایا یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ اے محبوب وہ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو گئے، تم فرماؤ اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں اسلام کی ہدایت دی اگر تم سچے ہو۔ اللہ نے فرمایا محبوب یہ لوگ آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے، تو آپ ان کی یہ غلط فہمی دور کر دیں اور انہیں بتا دیں کہ تم نے اسلام لا کر مجھ پر کوئی احسان نہیں کیا بلکہ اللہ نے تم پر احسان کیا کہ تم کو ایمان کی دولت دے دی، اور اگر تم کافر رہتے اور کافر مر جاتے تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جاتے اور ہمیشہ کے عذاب کے لیے حقدار ٹھہرتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی مخلوق کا حضور کو نور پر احسان نہیں۔ دیکھیے اس آیت میں کتنا پیارا، اللہ کو اپنے حبیب سے کتنا پیار ہے۔ اس آیت میں غور کیجئے کہ حضور پر کسی کا احسان نہیں بلکہ سب پر حضور کا احسان ہے۔ ہمیں جو نعمتیں ملی وہ حضور کے طفیل ہی ملی۔ اگر تمام جہان کافر ہو جائے تو میرے آقا علیہ السلام کا کچھ نہیں بگڑتا۔ اگر دنیا کے تمام مومن متقی اور پرہیزگار ہو جائیں تو بھی حضور پر کچھ احسان نہیں۔ اگر ہم سورج سے نور لے لیں تو ہمارا احسان سورج پر نہیں بلکہ اس کا ہم پر احسان ہے۔ تو یہ میرے آقا کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے۔ آخری آیت سورہ حجرات کی فرمایا ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون۔ بے شک اللہ آسمان و زمین کے سب غیب جانتا ہے اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ جو علیم و خبیر تمام آسمان و زمین کے غیوب جانتا ہے، اس پر تمہارے دل کے حالات کیسے چھپ سکتے ہیں؟ اس کی بارگاہ میں اپنا ایمان ظاہر کرنا یہ عبث ہے، بیکار ہے۔ یاد رکھیے کہ ہم گناہگاروں کا یوں عرض کرنا، جیسے اس طرح بھی ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ اے مولا ہم گناہگار ہیں، اے مولا ہم تیرے حبیب پر ایمان لائے۔ یہ اللہ تعالیٰ پر ظاہر کرنے کے لیے نہیں، جیسے ہم دعا مانگتے ہیں تو علماء نے یہاں پر لکھا کہ بلکہ اس سے ہم بھیک مانگتے ہیں، لہٰذا اس سے اس آیت یعنی یہ جو آیات ابھی آپ نے سنی ان آیتوں کے خلاف نہیں کہ جس میں اس کے اظہار کا ذکر ابھی کیا گیا کہ جیسے ان لوگوں کو کہا گیا کہ تم ایمان لانے کا یا احسان یا اسلام لانے کا احسان جتاتے ہو، بلکہ یہ ہم بھیک مانگنے کے طور پر اللہ کے بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا ہم تیرے محبوب پر ایمان لائے، ہم تیرے محبوب کے امتی ہیں، ہم گناہگار ہیں، تو ہم کوئی احسان نہیں وہ جتاتے بلکہ ہم وہ بھیک مانگنے کا یہ بھی ایک انداز ہے۔ یہ کوئی وہ نہیں، اس آیت کے خلاف نہیں، تو یہ مانگنا ظاہر ہے، یعنی یہ اس طرح مانگا جا سکتا ہے دعا میں، لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ بات بھی ہمارے عقیدے میں ہے، جیسی آخری آیت میں بتایا گیا کہ اللہ رب العالمین آسمان و زمین کے تمام غیوب کو جانتا ہے، تو ہمارے دل کے حالات اس سے کیسے چھپ سکتے ہیں؟ تو یہی بات ہمیں اگر اچھی طرح ذہن نقش ہو جائے تو پھر ہمارے لیے بہت سے گناہوں سے بچنا آسان ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہر چیز وہ جانتا ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے۔ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ تصور اور یہ یقین جتنا کامل ہو جائے گا اتنے ہی ہم نیکی کی طرف گامزن ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے یقین اور نیک بندوں کا صدقہ ہمیں بھی اللہ یقین کا نور عطا فرمائے، ایمان کامل نصیب فرمائے، اپنے اور اپنے حبیب کا صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین ہمیں فرما بردار بنائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک نماز عشاء ادا کرنا، درود و سلام پڑھنا، درس قرآن سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، قرآن کا نور اور اس کا فیضان عطا فرما، ہمارے لیے سمجھنا سمجھانا آسان فرما۔ یا رب العالمین بہت سی
سی قیمتی باتیں ہم نے تیرے پاک کلام کی سورہ حجرات میں سیکھی، اخلاق آداب سیکھے، مولا کریم ان اخلاق و آداب کو یاد رکھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، ہمیں گناہوں سے نفرت دے دے، متقی پرہیزگار بنا دے، اپنی پسند کا بندہ بنا دے، اپنے محبوب کی پسند کا بندہ بنا دے، تیرے محبوب کی کامل سچی غلامی نصیب فرما۔ اے اللہ درس قرآن کی برکت سے یہ جتنے حاضرین موجود ہیں سب کی دلی جائز مرادوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔